الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ ومن والاہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر وشاهد ومشهود وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها احب الى اللہ تبارک و تعالی من هذه الايام یعنی ایام العشر او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ اہم ایام ہیں۔ اولاً تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم بتلایا ہے، یعنی 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، احترام اور تقدس والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس مہینے میں خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ بہرحال گناہ ہے، چاہے وہ کسی بھی دن میں کیا جائے، کسی بھی رات میں کیا جائے، کسی بھی وقت میں کیا جائے، لیکن جو زمانہ اللہ کے یہاں اہمیت والا زمانہ ہوتا ہے، رحمت اور برکت والا زمانہ ہوتا ہے، تو اس زمانے میں کوئی گناہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اس کا وبال بہت سخت ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص حرم مکہ میں جا کر گناہ کرے، تو گناہ کہیں بھی کیا جائے اس کا وبال انسان کو بھگتنا پڑتا ہے، دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک شخص حرم مکہ میں جا کر گناہ کرے تو اس کا وبال بہت سخت ہے۔ تو ایسے ہی جو زمانہ اللہ کے یہاں رحمت والا زمانہ ہو، برکت والا زمانہ ہو، عظمت اور احترام والا زمانہ ہو، تو اس زمانے میں کوئی گناہ کرنا اس کا وبال اور اس کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ تو اولاً تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اور پھر یہ ذی الحجہ کے 10 دن یہ اور بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہو. یعنی نیک عمل دوسرے دنوں میں کیا جائے اور وہی نیک عمل ان دنوں میں کیا جائے تو ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے دریافت فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہاں انسان کا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے. ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اپنے گھر سے نکلنے تک واپس آنے تک پورا زمانہ اس کا اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اس کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ اس زمانے میں جہاد میں گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا جو لید کرے گا اور جو پیشاب کرے گا تو اس پر بھی جہاد میں جانے والے کو ثواب ملے گا. یعنی غیر اختیاری عمل پر عام ضابطہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے کوئی عمل کرتا ہے تب جا کر اس کو اس پر ثواب ملتا ہے. غیر اختیاری اور غیر ارادتی عمل جو خود بخود ہو جائے، انسان کو اس میں کچھ کرنا نہ پڑے تو ضابطے کے مطابق اس پر ثواب نہیں ملتا ہے. لیکن جہاد اتنا بڑا عمل ہے کہ وہاں اپنا عمل نہیں بلکہ اپنے جانور کا عمل، جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا کوئی قصد و ارادہ نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ جہاد کا جانور جو لید کرتا ہے، جو پیشاب کرتا ہے، اس پر بھی مجاہد کو ثواب ملتا ہے. تو صحابہ نے دریافت فرمایا کہ کیا ان دنوں میں کیا جانے والا عمل وہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ عام دنوں میں جہاد کرنے کا جتنا ثواب ملتا ہے ان دنوں میں کوئی بھی انسان کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کا ثواب جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے. الا من اقر جوادہ ونفسہ فلم یرجی الیہ شیئا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہاں ایک شخص جو جہاد میں گیا اور وہ جہاد میں گیا تو اس کا گھوڑا بھی مارا گیا اور وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، پھر نہ اس کا سامان واپس آ سکا نہ اس کی ذات واپس آ سکی، یعنی وہ اللہ کے راستے میں اپنے سامان کے ساتھ شہید ہو گیا. تو شہید کا مرتبہ تو بہرحال بڑھا ہوا ہے کہ شہادت کے درجے کو ایک عام انسان کا عمل جو عام دنوں میں کیا جائے وہ وہاں تک نہیں پہنچا سکتا. لیکن اس کے علاوہ نفس جہاد کا جو اتنا بڑا ثواب ہے، اس ثواب سے بھی بڑھ کر ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کا ثواب. اور ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جس عمل کی تلقین فرمائی ہے
وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، کہ ان دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں تم کثرت سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ قرآن مجید تو ان دنوں کو ذکر کے ایام کہتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ تو ایام معلومات اور ایام معدودات کی ایک تفسیر مفسرین نے ان 10 ذی الحجہ کے دنوں سے فرمائی۔ تو یہ خاص طور پر ذکر کے دن ہیں، کثرت سے انسان کو ان دنوں میں ذکر کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارے یہاں اس میں غفلت پائی جاتی ہے کہ جب ایام تشریق اور تکبیرات تشریق کے دن شروع ہوتے ہیں تب تو مسجد میں نماز پڑھنے والے نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور وہ تو واجب عمل ہے کہ اگر جان بوجھ کر انسان اس عمل کو چھوڑے گا تو واجب کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا، لیکن ان تکبیرات تشریق کے علاوہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کثرت سے تسبیح پڑھنا، تکبیر پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت کا اور ثواب کا عمل ہے، اس کی تاکید کی گئی۔ اور حضرات صحابہ باقاعدہ بازاروں میں نکل کر یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں ان دنوں میں جو وقت 2 ہی دن باقی ہیں، آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے، تو تکبیرات تشریق جو فرض نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں وہ تو بہرحال پڑھنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کثرت سے ہمیں سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ان کلمات کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ ہم جا رہے ہوں، آ رہے ہوں، بازار میں بیٹھے ہوئے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، کہیں بھی ہم ہو، ظاہر ہے کہ ان اذکار کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم لیٹے ہوئے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم چل رہے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم کوئی کام کاج کر رہے ہیں اس دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آفس میں، دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کے ساتھ ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو نہ ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کثرت سے ان ایام میں ذکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یوم عرفہ، عرفے کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، یہ دن 10 دنوں میں اور بھی زیادہ فضیلت کا حامل۔ قرآن مجید کی سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی، تو اس میں ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، کہ شاہد کی قسم، گواہی دینے والے کی قسم، اور مشہود کی قسم، اس چیز کی قسم جس کی گواہی دی جائے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم مشہود کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے یوم عرفہ مراد، عرفہ کا دن مراد، گویا عرفہ کے دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کا مقصود ہوتا ہے لوگوں کو اس کی اہمیت بتلانا کہ اللہ کے نزدیک یہ اتنا عظیم الشان دن ہے، اتنا مقدس دن ہے، برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ جیسے انسان کو حکم ہے کہ وہ اس کی قسم کھائے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والی ہے، تو ایک مومن کے لیے
سب سے زیادہ عظمت والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس لیے مسلمان کو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کے احترام کو، اس کی برکت کو، اس کی رحمت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی. اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس دن کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یغفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس روزے کی وجہ سے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو یہ دن بہت بابرکت دن ہے، جو دن ہمیں جمعہ کے دن نصیب ہوا. یعنی جمعہ کا دن ویسے ہی فضیلت کا دن ہے، اور پھر جمعہ کے دن ہی ہمارے حق میں یوم عرفہ ہے، تو اس اعتبار سے اس کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے. اور پھر یہ دعا کا دن ہے، عرفے کا دن یہ دعا کا دن. سلف کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی خاص ضرورت کے لیے دعا کو عرفہ کے دن کے لیے اکٹھا کر کے رکھتے تھے. وہ انتظار کرتے تھے کہ جب یوم عرفہ آئے گا تو اس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگیں گے، یہ مانگیں گے، یہ مانگیں گے، یہ مانگیں گے. باقاعدہ وہ اس کی فہرست بنا کر رکھتے تھے، اور وہ یوم عرفہ کا انتظار کرتے تھے کہ عرفہ کا دن آئے گا تو وہ دن ہمارے لیے دعا کا دن ہوگا. اور لیلۃ القدر جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اولاً تو وہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی رات میں آتی ہے لیلۃ القدر. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمارے لیے متعین کر دیا کہ 9 ذی الحجہ کا دن یہ یوم عرفہ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخَيْرُ مَا بِهِ قُلْتُ أَنَا وَالْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ میں نے جو کلمہ سب سے بہتر پایا، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام بھی عرفہ کے دن جس کلمے کا ورد کرتے تھے اور کثرت سے پڑھتے تھے وہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص طور پر وقت نکال کر، بہت دھیان لگا کر، کم سے کم 300 مرتبہ اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے. زیادہ اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم دھیان لگا کر، دھیان کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا. اس یہ تصور کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہوں اور ابھی میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے، اور ہر طرف لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہیں، اور میں کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں، اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں، اور اس کی ثنا کر رہا ہوں، اور اس کی وحدانیت کے گیت گا رہا ہوں. تو دل لگا کر اللہ کی عظمت کے تصور کے ساتھ ہمیں اس دن میں کچھ وقت نکال کر کم سے کم یہ 300 مرتبہ اس کلمے کا ورد کرنا. اور اس کے علاوہ ہمیں کثرت سے اس دن میں دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی
لیلۃ القدر میں تو رات میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، لیکن یہ دن تمام دنوں میں اس اعتبار سے امتیاز رکھتا ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر دن ہی کے اندر اپنی تجلی فرماتے ہیں، دن ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا فیضان اپنے بندوں پر فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دن ہمارا کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ضائع ہو جائے، اس دن کو ہمیں حتی الامکان وصول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور وصول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز باجماعت کا اہتمام کریں، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کثرت سے کم ہر نماز کے بعد 10 منٹ بیٹھ کر دعا کر لیں، فجر کے بعد دعا کر لی، ابھی جمعہ کے بعد دعا کر لی، عصر کے بعد دعا کر لی، مغرب کے بعد دعا کر لی، تو یہ دعا ہی انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں باقاعدہ وقت نکال کر ذکر کے لیے بھی جو کلمہ بتلایا گیا اس کے لیے بھی، اور اپنی جو بھی حاجت ہم مانگ سکتے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہمیں مانگنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا ہم کبھی بھی فقط اپنی ذات کے لیے نہ کریں، جب بھی اپنی ذات کے لیے کریں تو اس میں اپنے بھائیوں کو اور پوری امت کو بھی شامل کریں، کیونکہ جب غائبانہ پیٹھ پیچھے ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں جس کا اس کو کوئی علم نہیں کہ یہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، تو وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے، اور وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ اس لیے دعا میں بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا میں انسان کو سخی بننا چاہیے، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے جن بھائیوں کے وہم میں بھی یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے نام لے کر ہمارے لیے دعا کرتا ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بھی وہ دعا قبول فرمائے گا۔ اور پھر پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں، پوری امت کے لیے رحمت کی دعا کریں، پوری امت کے لیے اللہ کی نصرت اور مدد کی دعا کرنا چاہیے کہ اس وقت امت انتہائی کشمکش کے عالم میں گزر رہی ہے۔ خاص طور پر فلسطین کے لیے، ملک شام کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں ان بندوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی استقامت سے آج دنیا دین پر قائم ہے، ورنہ اگر ان کے قدم ڈگمگا گئے اور انہوں نے دین کو چھوڑ دیا اور استقامت اور یہ قربانی راہ والی راہ کو چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ گئے تو خدا کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان پھر خطرے میں ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے جب نازل ہوتے ہیں دنیا میں تو سب سے پہلے بیت المقدس میں نازل ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے پوری دنیا کی طرف منتقل ہوتے ہیں، تو وہاں کا جو بھی رول ہوگا اس کا اثر پوری کائنات پر پڑے گا، کائنات کے چپے چپر پر پڑے گا۔ ہم یہ تصور نہ کریں کہ وہ تو کوسوں میل دور وہاں ہے اور وہاں اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم پر کیا اثر پڑنے والا نہیں۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہاں جس طرح کا انقلاب آتا ہے، اچھا انقلاب ہو یا برا انقلاب ہو، تو اس کے اچھے اور برے اثرات کائنات کے چپے چپر پہ پڑتے ہیں اور پوری دنیا کی انسانیت پر پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں
فلسطین کو اور وہاں کے مجاہدین کو، حق پرست لوگوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو اپنی دعا میں شامل کرنا یہ اپنی دعا کی قبولیت کو یقینی بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کو ہم اپنی دعا میں شامل کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طفیل ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا۔ تو اس لیے عرفے کا دن یہ دعا کا دن ہے، تو کثرت سے ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر عرفے کے دن کے بعد والا جو دن ہے یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے، وہ قربانی کا دن ہے۔ قربانی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ واجب عمل ہے، اور واجب عمل کے اعتبار سے وہ فرض کی طرح ہوتا ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے تو فرق ہوتا ہے کہ اگر فرض عمل کی فرضیت کا کوئی مسلمان انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا اس کو، کوئی فرض ورض نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے تو وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا نعوذ باللہ۔ اگر کوئی نماز کا انکار کرے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے، رمضان کے روزوں کا انکار کرے، حج کا انکار کرے، اور واجب عمل اس کا انکار کرنے کی وجہ سے انسان ایمان سے تو خارج نہیں ہوتا، لیکن وہ سب سے بڑا فاسق ہے، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ آج نہیں تو کل اس کے تعلق سے یہ خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے۔ لیکن عمل کے لحاظ سے فرض کا درجہ اور واجب کا درجہ برابر ہوتا ہے، کہ جیسے فرض کو چھوڑنے والا گنہگار ہے، ایسے ہی واجب عمل کو چھوڑنے والا بھی گنہگار ہے۔ تو قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور یہ واجب ہے ایک تو اس شخص پر جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور دوسرے اس شخص پر جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اجمالاً اتنا ہی سمجھا جا سکتا ہے، وقت نہیں کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ تو ہر ایسے شخص پر قربانی واجب ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو، یعنی زکوٰۃ اس پر فرض ہے، اور اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے کہ جس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لینا حلال نہیں ہے، اگرچہ اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں۔ تو ان دونوں قسم کے لوگوں پر یہ قربانی کا عمل فرض ہے۔ اور قربانی کا عمل یہ کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، بلکہ قربانی کی عبادت انفرادی عبادت، جس کا مطلب یہ کہ گھر کے جتنے آدمیوں پر واجب ہے ان سب کا قربانی کے عمل کو انجام دینا یہ ضروری ہے۔ باپ پر واجب ہے تو باپ بھی قربانی کرے گا، بیٹوں پر واجب ہے تو بیٹے بھی قربانی کریں گے، بیٹیوں پر واجب ہے تو بیٹی بھی قربان کریں گی، بہو پر واجب ہے تو وہ بھی قربانی کرے، شوہر پر واجب ہے تو وہ بھی قربانی کرے، بیوی پر واجب ہے تو بیوی بھی قربانی کرے۔ جتنے بھی افراد ہیں اور ضابطے کے اعتبار سے ان پر قربانی واجب ہو تو ہر ایک پر قربانی کا عمل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کو ذبح کیا تو سب کا فریضہ ادا ہو جائے گا، نہیں ہوگا ایسا، یہ اجتماعی عمل نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو 5 آدمی ہیں اور سب صاحب حیثیت ہے، تو 5 بکروں کی اگر قربانی کریں گے تو گوشت کا کیا کریں گے؟ تو دوستو بزرگوں، معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کا تعلق گوشت کھانے سے، کھلانے سے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آدمی اگر گوشت کی نیت کرتا ہے تو اس کی قربانی ابھی ادا نہیں ہوگی۔ یہ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح کے تبصرے ہم کرتے ہیں اور جس طرح کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مقصود اچھا سے اچھا گوشت کھانا ہے۔ بکرا لایا، اتنے کلو کا ہے، کیا مطلب؟ یعنی اتنا کلو گوشت میرے گھر میں آئے گا، 2 بکرے کر کے کیا کروں گا؟ میرے گھر میں تو 1 بکرے کا گوشت کافی ہو جائے گا، یہ تو بہت چربی والا جانور ہے، کھایا نہیں جاتا۔ اس طرح کی باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا قربانی کرنے کا مقصد گوشت کھانا۔ حالانکہ اگر دور دور تک
گوشت کی نیت ہے تو ہمارا واجب بھی ادا نہیں ہوگا، ہماری قربانی ادا نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں اور ان 7 حصے والوں میں سے ایک شخص نے گوشت کھانے کی نیت کر لی تو اصول یہ ہے کہ کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، 7 آدمی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ گوشت کھانے کا عمل نہیں ہے، قربانی کی حقیقت فقط اراقت دم ہے، اس کے جانور کا خون بہانا ہے۔ پھر خون بہا کر چاہے تم گوشت کھاؤ اور گوشت کی ضرورت نہ ہو تو اس کو کہیں دفن کر دو، آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں گوشت کی اتنی کثرت ہو جاتی ہو کہ گوشت سڑتا ہو اور اس کا کھانے والا کوئی نہ ہو، بلکہ شکایت یہ ملتی ہے کہ اتنی کثرت سے قربانی ہونے کے باوجود ہمارے شہر میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک عید کے دن بھی قربانی کا گوشت نہیں پہنچ پاتا۔ تو اس لیے اس طرح کہنا کہ میرے گھر میں اگرچہ 5 افراد ہیں لیکن 5 بکرے قربان کروں گا تو میں گوشت کا کیا کروں گا، تو گوشت کھانے کے لیے تھوڑی قربانی ہے، ایک بکرا میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا تو اس لیے میں دوسرا حصہ لے لیتا ہوں۔ تو یہ غلط تصور ہے، یہ دور دور تک نیت نہ ہونا چاہیے گوشت کھانے کی، محض اور محض قربانی کی نیت ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطالبہ ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے میں اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ ہاں آدمی اچھا سے اچھا جانور لائے، لیکن اچھا سے اچھا اور قیمتی سے قیمتی، مہنگا سے مہنگا جانور اس لیے نہیں لائے کہ اس کا گوشت زیادہ نکلے گا یا اس کا گوشت اچھا ہوگا، بلکہ قیمتی سے قیمتی اور مہنگا سے مہنگا جانور اس لیے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ تو میں اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں قیمتی سے قیمتی جانور، مہنگا سے مہنگا جانور اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ نیت یہ ہونا چاہیے، نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اچھا بڑا زیادہ گوشت والا ہے اور اس کا گوشت زیادہ نکلے گا، تو اس سے اس کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ قربانی کرنے میں محض خلوص للہیت ہونا چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے خاطر اگر ہم ایک چھوٹا سا اور سستا جانور بھی قربان کریں گے اور دوسرا آدمی کہ جو ہزاروں روپے کا جانور قربان کر رہا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، لوگوں کے درمیان واہ واہی کہ واہ اتنا اچھا بڑا قربان جانور لے کر آیا، ہزاروں روپے میں لے کر آیا، لیکن اس جو چند ہزار 10-15 ہزار کا جانور قربان کر رہا ہے اس کے دل میں اخلاص ہے، اور ایک آدمی 60 اور 70 ہزار کا بکرا قربان کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، تو اللہ کی نظر میں 15,000 والے جانور کی جو قدر ہے اس کی کوئی قدر نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں ہو سکتا ہے کہ یہ جانور قربان کرنا اس کے لیے وبال بن جائے۔ تو اس لیے اس طرح کے تبصرے اور اس طرح کی باتیں جو ہم کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو گوشت کھانا مقصود ہے یا دوسروں کو دکھلانا مقصود ہے، اور یہ دونوں چیزیں قربانی کے عمل کو ضائع کرنے والی ہیں۔ تو اس لیے قربانی محض قربانی کی نیت سے ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا کی نیت سے ہونا چاہیے، اور ہم اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں، نیت کی بار بار تجدید کرتے رہیں۔ اگر غیر اختیاری طور پر بھی کچھ خیال آ جائے کہ میں تو اس مرتبہ بہت مہنگا جانور قربان کر رہا ہوں، استغفار پڑھے، شیطان سے پناہ مانگے کہ کہیں میرے خلوص نیت میں کوئی فرق نہ آ جائے اور جس کی وجہ سے اتنا بڑا پیسہ میرا ضائع ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔